سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج کے درس قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 دو آیات کریمہ کی تفسیر اب حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد قلب و جگر میں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 100 اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے چند ایسے افراد جو مخصوص اوصاف سے متصف ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رب کی بارگاہ سے جو ان پر نوازشات ہوں گی اور رب نے جو بشارتیں دینی ہے اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ملے گا۔ سورہ توبہ کی اس آیت کو آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ میں لفظوں کی وضاحت کروں گا لیکن ان کلمات کو آپ اسکرین پر دیکھیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ دو حصے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ میں جو اگلا حصہ ہے یہ بشارت کا ہے۔ تو پہلے آیت کریمہ کا جو اول حصہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مقام پر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اور کیا واضح کرنا چاہتا ہے۔ رب جلیل فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، یہاں دیکھیں دو کلمات ہیں، ایک کلمہ ہے السابقون اور دوسرا کلمہ ہے اولون۔ یہ دونوں اردو زبان میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ سابقون جو آگے رہتا ہے، اس سے سبقت کی، اور اولون پہلا نمبر، اول، آپ اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ السابقون الاولون کا مطلب یہ ہوا جو اگلے ہیں اور اول ہیں، یعنی آگے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے من المہاجرین والانصار، اور وہ جو اگلے اور اول ہیں کن سے؟ مہاجرین سے اور انصار سے۔ مہاجر اور انصار یہ صحابہ ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ سے کون سے صحابہ مراد ہے یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ قرآن میں صرف اتنا ہے، اگلے اول مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ۔ اب ان سے کون سے صحابہ مراد ہے؟ یہاں ائمہ تفاسیر نے ایک قول یہ پیش کیا، اس سے مراد وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ بیعت رضوان کب ہوئی؟ 6 ہجری کو، اور یہ وہی واقعہ جسے آپ کہتے ہیں حدیبیہ کا واقعہ، اور یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو اب حدیبیہ کے مقام پر انہیں روکا گیا تھا۔ اب یہ جو صحابہ کرام ہے جو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے، اور اسی مقام پر
बैअत रिज़वान हुई। और जो हुदैबिया के मकाम पर साहबा पहुंचे थे वो तमाम के तमाम बैअत रिज़वान में शरीक हुए थे। तो तफसीर में आता है अस्साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। इस मकाम पर मुराद बैअत रिज़वान में शिरकत करने वाले साहबा किराम है। बैअत रिज़वान में कितने साहबा किराम ने शिरकत की, उसकी तादाद के लिए मैं आपको बुखारी शरीफ की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने इस हवाले से रिवायतें लिखी हैं। मैं आपके सामने दो रिवायतें पेश करूंगा जिससे वादे हो जाएगा कि बैअत रिज़वान में कितने अफराद शरीक हुए थे। एक हदीस मुबारका बुखारी की है, आप स्क्रीन पर मुलादा करें। हदीस नंबर है 4151 और हदीस मुबारका के रावी हैं बरा बिन आजिब। स्क्रीन पर नाम आप देख सकते हैं, बरा बिन आजिब। बरा बिन आजिब फरमाते हैं अन्नहुम कानू मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल हुदैबियती अल्फन व अरबआ मिअतिन। फरमाया यौम हुदैबिया जो साहबा किराम थे उनकी तादाद थी 1400, 1400। बरा बिन आदिब आगे फरमाते हैं औ अक्सरा। फरमाया 1400 तो कंफर्म है, हो सकते उससे भी ज्यादा हो। ये बुखारी की रिवायत है और ये गवाही पेश करने वाले हज़रत बरा बिन आजिब है। बुखारी की एक और रिवायत में पेश करना चाह रहा हूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4154, ये हदीस नंबर है। हदीस के रावी कौन है? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, बड़े अदीम साहबी। आप फरमाते हैं काला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल हुदैबियती। यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला ये इरशाद फरमाते हैं हम मकाम हुदैबिया पर थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंतुम खैरु अहलिल अर्दी। आपने फरमाया हुदैबिया के मकाम पर ये जो मेरे सहाबा हैं, ए मेरे सहाबा, इस वक्त जमीन पर तुम सबसे अफजल हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं उस वक्त हुदैबिया के मकाम पर जो हम थे उसकी तादाद व कुन्ना अल्फन व अरबआ मिअतिन, जिसका मतलब है कि वो ये फरमाना चाहते हैं कि हुदैबिया के मकाम पर जो साहबा किराम अब मौजूद थे उनकी तादाद थी 1400 साहबा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप आयत करीमा की तरफ फिर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये जो 1400 साहबा थे इनमें मुहाजिरीन भी थे और इनके अंदर अंसार भी थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकाम पर बैअत रिज़वान में जो साहबा शरीक हुए थे उनका तस्करा फरमाता है वो साबिक भी हैं, अव्वल भी हैं, यानी सबकत लेने वाले भी हैं और पहले नंबर पर भी हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगले अल्फाज की तरफ आए। अब यहां से एक बात तो ये वादे हो गई, साहबा किराम में सबसे अफजल साहबा बैअत रिज़वान वाले, ये बात ध्यान में रखें, ये सबसे अफजल साहबा। अब वो जो सबसे अफजल साहबा उनकी तादाद कितनी बताई? तकरीबन 1400 है। ये सबसे अफजल साहबा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया तो तकरीबन 1.25 लाख साहबा किराम को छोड़ा। अच्छा, दिगर साहबा का तस्करा आयत करीमा के अगले हिस्से में आता है। रब्बे जलील फरमाता है वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तकरीबन 1400 साहबा किराम थे बैअत रिज़वान में शरीक हुए, वो तो सबकत करने वाले और अव्वल हैं।
اب ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بقیہ صحابہ آ گئے، تو ان کا تذکرہ اس کے اندر آیا والذین اتبعوا بإحسان، اور وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ۔ اب اگر آپ دونوں حصے کو ملا دیں، اگر قرآن کی آیت کے دونوں حصے کو ملائے تو اس کا رزلٹ کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے سارے ہی صحابہ، لیکن جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ افضل ہے ان صحابہ سے جو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ کے اس حصے کا ایک مطلب جو ائمہ تفاسیر نے پیش کیا۔ اچھا، اب آئیں اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے مراد ہے تمام صحابہ، یعنی فقط بیعت رضوان والے نہیں، بلکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب اس سے مراد ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے قیامت تک جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے، یعنی صحابہ کرام بھی آ گئے اور قیامت تک جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے، تو ظاہر بات ہے سنی اتباع کر رہا ہے الحمدللہ، تو جو قیامت تک صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ اچھا، اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، الفاظ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ رب نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی نا، اب کوئی چچورا تو بچا ہی نہیں۔ رب اگر راضی ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے نا، ہم جو دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے، کوششیں کرتے، نمازیں پڑھتے، دین کو سیکھتے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کو تیار رکھا ہے، تجری، رب کہتا ہے بہتی ہے، تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیاب کو، پاس ہو گیا، پاس ہونے والے کو عربی میں کہتے ہیں فائز۔ جناب یہ ایگزام میں پاس ہو گیا، اس کو عربی میں کہیں گے فائز۔ اب اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، اللہ کہتا ہے جن کا تذکرہ میں نے کیا نا وہ فقط کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ یہ اسکول کی زبان، نمبرنگ کی زبان بتا رہا ہوں، ورنہ کیا کہیں گے؟ ذالک الفوز العظیم، وہ کامیاب ہو گئے، کیسے؟ عظیم، بلند پائے کے کامیاب ہونے والے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اچھا، اب سورہ توبہ آیت نمبر 101، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ بیان کیا شہر مدینہ کے منافق، جو پہلے آپ پڑھتے آ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا، خالق کائنات نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ شہر مدینہ کے باہر گاؤں دیہات جو ہے نا ان کے اندر بھی منافق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی صدا کا تذکرہ فرمایا۔ اب آیت کریمہ کی طرف آپ آ جائیں، اسکرین پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیارے حبیب، آپ کے ارد گرد دیہات کے منافق لوگ بھی ہیں، یہ فرمایا رب نے، آپ کے ارد گرد وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ،
آپ کے ارد گرد من الاعرابی دیہات کے رہنے والے منافقون منافق ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ منافق بھی تھے جو گاؤں دیہات کے تھے, جو مدینہ طیبہ کے باہر کے لوگ تھے, یعنی مدینہ کے ارد گرد جو گاؤں دیہات تھے وہاں کے تھے. اچھا پھر رب کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, رب کہتا ہے اے پیارے آپ کے ارد گرد مدینے کے اندر جو منافق تھے وہ بھی آپ کے ارد گرد تھے. اچھا یہ منافق کیسے تھے؟ رب کہتا ہے مردو علی النفاق, رب کہتا ہے کہ نفاق جو ہے نا ان کے دلوں میں گھس گیا تھا, پیوست ہو گیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے, رب اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ وہ جو شہر کے منافق آپ کے ارد گرد ہیں اور گاؤں دیہات کے منافق جو آپ کے ارد گرد ہے, اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے لا تعلمہم, اے پیارے آپ انہیں نہیں جانتے. ترجمہ یہی ہے منافق حلیہ لباس تیور انداز مسلمانوں کی طرح آستین کے شام, اور ہیں آپ کے ارد گرد کچھ شہر کے رہنے والے کچھ گاؤں دیہات کے. ظاہر بات ہے گاؤں دیہات کے جو آتے ہیں وہ آئے اور چلے گئے, شہر کے آس پاس رہتے ہیں. تو رب کہتے ہیں لا تعلمہم, رب کہتا ہے اے پیارے آپ انہیں نہیں جانتے. اچھا اب اس مقام پر رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ انہیں نہیں جانتے. آپ کے ارد گرد رہتے حلیہ اسلام کا ہے, لبادہ مسلمانوں کا ہے, لیکن رب نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں جانتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو فوکس کر رہا ہوں, توجہ کر رہا ہوں. اس کے لیے مثال میں دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا میٹرک پڑھا ہوا, آپ نے اس سے پوچھا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں نے میٹرک پڑھا ہے. اچھا آپ نے کہا آپ نے کون سا نصاب پڑھا, کون سا سلیبس؟ اس نے کہا میں نے میٹرک کا سلیبس پڑھا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں کیا آیا؟ ہاں یہ میٹرک پڑھا ہوا ہے, میٹرک پاس ہے. اب آپ نے دوسرا سوال کیا, آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے فرسٹ ایئر کا نصاب پڑھا, اس کا سلیبس پڑھا؟ جواب میں کیا کہا؟ نہیں پڑھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ میٹرک پاس ہے, فرسٹ ایئر اس سے نہیں پڑھی. آپ نے یہ کہنا ہے. اچھا اب کیا ہوا, تھوڑا عرصہ گزر گیا, تھوڑے عرصے کا مطلب 2-4 سال گزر گئے. 2-4 سال کے بعد پھر وہ آپ کے پاس آیا. میں مثال کے ذریعے کچھ وعدے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. 2 سال ہو گئے, 2 سال کے بعد پھر ملا آپ کو. آپ نے کہا ارے حضرت کہاں ہیں, کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. اب آپ نے پھر سوال کیا, آپ نے کہا یہ بتا کیا تو نے میٹرک پڑھ لیا, میٹرک کلاس کا سلیبس نصاب پڑھ لیا؟ کہتا ہاں پڑھ لیا, میٹرک پاس ہو گئے. اچھا اب آپ نے دوسرا سوال کیا, یہ بتاؤ 11ویں جو کلاس ہے فرسٹ ایئر, کیا اس کا سلیبس نصاب تم نے پڑھ لیا, کلیئر کر لیا؟ اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ ہاں کر لیا. پہلے کیا جواب دے رہا تھا؟ نہیں کیا. اب کیا جواب دیتا ہے؟ کر لیا. میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ نے جب تک اپنے حبیب کو نہیں بتلایا تو پھر کیا کہا جائے گا, اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں تھا, لیکن پھر اللہ نے بتلا دیا تو پھر آپ کو علم ہو گیا. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادوار ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے ایک ماضی ہوتا ہے, تو ماضی بھی ایسا تو نہیں نا ایک لمحے کا ہوتا ہے, ماضی بھی تو ایک طویل ہے نا, ایک طویل ہے ماضی. تو اب ماضی میں کیا ہوا, جس وقت اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا, ٹھیک ہے اس وقت آپ کو علم نہیں تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, عرصہ گزر گیا. جب کچھ عرصہ گزرا بلا تشبیہ بلا تمثیل, اب اللہ نے آپ کو علم دے دیا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے, ظاہر بات ہے یہ آیت کریمہ 9 ہجری کی ہے, اور 9 ہجری میں رب کیا کہتا ہے, لا تعلمہم, اے حبیب آپ کو اس کا علم نہیں ہے. آگے رب کہتا ہے نحن نعلمہم, ہمیں اس کا علم ہے. اب اللہ کو علم ہے بلا شبہ, عالم الغیب والشہادہ, اس کو تو علم ہے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, لا تعلمہم, اے حبیب آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو منافقین کا علم نہیں دیا تھا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بعد میں نہیں تھا؟ اب یہ سوال ہے نا, کیا بعد میں بھی اللہ نے نہیں دیا؟ اب میں آپ کو روایت کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں.
اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں میں نے مطالعہ کیا جو اسٹڈی کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تفسیر کا نام دیکھیں کتاب، میں نے وہ جو پہلا جو پیج ہے بائنڈنگ والا کتاب کا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. روح المعانی، یہ قرآن کی بڑی عظیم تفسیر ہے. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے لکھی ہے. آپ کا مدار عراق میں ہے، بغداد معلی. جو حضرات عراق گئے ہیں، حضرت معروف کرخی کا جو مدار ہے انہی کے سائے میں نیچے کی جانب ان کا مدار بھی ہے. علامہ سید محمود آلوسی یہ حنفی عالم ہے. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی عربی زبان میں، آج کل اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے. اس تفسیر کے اندر اسی مقام پر انہوں نے روایتیں لکھی ہیں، اور وہ روایتیں میں آپ کو اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن نے جب یہ اپنے حبیب کو کہا آپ نہیں جانتے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے دیکھو نبی کو اس کا علم نہیں ہے، نبی کو اس کا علم نہیں ہے، نبی کو اس کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ. تو ہم کہتے بھائی رب نے جب کہا اس وقت نہیں تھا، لیکن بعد میں تو رب نے دے دیا نا، بعد میں رب نے دے دیا. اس کا مطلب اب ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو زور کی بات ہے نا. مثال کے طور پر وہ فرسٹ ایئر نہیں پڑھا ہوا تھا تو آپ نے کہا نہیں پڑھا ہوا، لیکن پڑھ لیا، پھر بھی آپ یہی کہیں گے نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھا ہوا. یہ تو بیوقوفی کہے گا نا، سمجھدار تو یہ نہیں کہے گا. تو ٹھیک ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، جب اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ نہیں جانتے تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ نہیں جان رہے تھے، لیکن پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس کا علم دیا. اب میں اس پر آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، شہادت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ظاہر بات ہے جو گواہی جو شہادت صحابی پیش کرے گا وہ تو قبول کریں گے ہی نا ہم، الحمدللہ. اب حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبارت کی طرف آئے، اسکرین کی طرف ملاحظہ کریں. ان ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبا. آیت کریمہ اتر گئی تھی، رب نے پہلے فرما دیا اے پیارے آپ نہیں جانتے، لیکن اس کے بعد رب نے علم دیا، رب نے آپ کو علم دیا. جب آپ کو علم دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ جمعے کا خطاب فرما رہے تھے. ظاہر بات ہے نبی جمعے کا خطاب کہاں فرما رہے تھے؟ مسجد نبوی میں. آپ جمعے کا خطاب فرما، کیونکہ لفظ ہے یوم جمعۃ خطیبا، آپ جمعے کے دن اپنے منبر پر خطاب فرما رہے تھے. اچھا جب خطاب فرمایا تو اب آپ نے کیا فرمایا سنے گا، یعنی اب اس سے واضح ہوگا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرما دیا. اب فرمایا کیا سنے گا، فقال، دوران جمعہ، دوران خطاب، جمعے کا جو خطاب تھا اسی کے دوران بیٹھے کون تھے، اکثر صحابہ، اور ان صحابہ کے بیچ میں بعض منافق بیٹھے ہوئے تھے. مدینے میں منافق تھے، کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، بعد منافق بیٹھے تھے. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے گا، فقالا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کم یا فلاں، آپ نے فرمایا اے فلاں کھڑا ہو جا. مجمع ہے، صفحے لگی ہوئی تھی. مسجد کون سی تھی، مسجد نبوی، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کم یا فلاں، اے فلاں بیٹھا ہوا نا کھڑا ہو جا. اچھا کھڑے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، فخرج، نکل مسجد نبی سے. کیوں، اب دیکھیں الفاظ کیا ہے، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، کہ تو منافق ہے. یعنی رب نے بتلا دیا نا، رب نے آگاہ کر دیا، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، تو منافق ہے. اچھا پھر ایک کو نکالا. اب آگے دیکھیں، نبی نے فرمایا دوسرے کے متعلق اخرج یا فلاں، اے فلاں مسلمانوں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے، نکل. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، تیرے کو اس لیے کھڑا کر رہا ہوں، مسجد سے باہر نکال رہا ہوں کیونکہ تو منافق ہے. یہ علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی کے اندر لکھا. اچھا پھر کیا ہوا سنیے گا، فَأَخْرَجَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، روایت میں ہے اللہ کے حبیب نے سب کے نام لے لے کر انہیں نکال دیا مسجد نبی سے. اب یہ نبی کو پتا چلا، کس نے بتلایا، ظاہر بات ہے رب نے بتایا.
رب کے بتلائے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رب علم دینے والا ہے نا, رب نے بتلایا. اچھا یہ ایک روایت. اب دوسری روایت دوسرے صحابی سے, وعن ابن مسعود الانصاری, جناب ابن مسعود انصاری روایت کر رہے ہیں, یہ بھی صحابی ہے. وہ کیا فرماتے سنیے گا. وہ فرماتے اقام فی ذالک الیوم وہو علی المنبر. فرمایا جمعے کے دن میرے مصطفیٰ خطاب کر رہے تھے نا منبر پر, علی المنبر, منبر پر خطاب فرما رہے تھے. اور کتنے افراد کو نکالا؟ فرمایا 36 رجلا, فرمایا 36 منافقین کو میرے مصطفیٰ نے دوران خطبہ مسجد نبوی سے نام لے کر نکالا. اب دیکھیں روایت کیا بتلا رہی. یہ روایت بالکل کلیئر بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے رب نے کیا فرمایا. رب نے فرمایا لا تعلمهم, اے پیارے اس وقت آپ کو علم نہیں, مطلب یہ کہ ابھی میں نے نہیں دیا لیکن رب پھر دے دیتا ہے. اللہ نے علم عطا فرمایا. اچھا رب کیا کہتا ہے نحن نعلم, اور اللہ کا علم تو ظاہر بات ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, وہ تو ازلی قدیم ہے. میرے مصطفیٰ کو علم دیا, اللہ کو کسی نے نہیں دیا, یہ بات ذہن میں رکھے گا. اللہ کو تو ہمیشہ ہے. نبی کو علم دیا, کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بغیر اللہ کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, اللہ نے عطا فرمایا. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ ان منافقین کے بارے میں عذاب کا تذکرہ فرماتا. اب عذاب کے حوالے سے بھی آپ سنیے گا. سنعذبہم مرتین, رب کہتا ہے یہ جو منافق ہے نا ان کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے, ایک نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سنعذبہم, ہم ان منافقین کو عذاب دیں گے مرتین, 2 مرتبہ. اتنے حصے میں یہ وعدے ہو گیا 2 مرتبہ عذاب ہوگا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہ 2 مرتبہ عذاب پر اکتفا نہیں. قرآن کہتا ہے ثم یردون الی عذاب عظیم, رب کہتا ہے پھر ان منافقین کو ہم لوٹائیں گے اس جگہ جہاں پہلے جو 2 مرتبہ عذاب دیا اس سے بھی خطرناک عذاب ہوگا. یہاں یہ کلیئر ہو گیا ٹوٹل کتنی مرتبہ منافقین کو عذاب ہوگا؟ 3. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کے لفظوں میں موجود ہے, کیونکہ رب کہتا ہے سنعذبہم مرتین, ہم انہیں 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد کیا؟ ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر ہم جو عذاب دیں گے 3 مرتبہ, وہ عذاب کیا ہوگا؟ عذاب عظیم, بڑا عذاب ہوگا. اب یہاں 2 باتیں کلیئر ہو گئی. پہلی بات یہ ہوئی منافقین کو 3 مرتبہ عذاب ملے گا, اور ابتدائی 2 مرتبہ جو عذاب ہوگا وہ کم ہوگا اس سے جو 3 مرتبہ ملے گا. یعنی 3 مرتبہ جو عذاب ملے گا وہ ابتدائی 2 مرتبہ سے زیادہ سخت ہوگا, یہ قرآن کہتا ہے. اب وہ جو 2 مرتبہ عذاب ملے گا وہ کیا ہے منافقین کو؟ پہلا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں ذلیل کرے گا, یہ پہلا عذاب. اس کا مطلب دنیا کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کی ذلت ہوگی. منافق تو بڑے موج میں ہوتا ہے, یاد رکھے گا منافق ہمیشہ موج میں نظر آئے گا آپ کو. پریشان بیچارہ کون نظر آئے گا؟ جو حق کا علم بردار ہے, مصیبتیں اسی پر آتی ہے. بھائی جو ربر کی طرح ہے جہاں چائے فٹ ہو جائے اس کو کیا تکلیف ہے؟ ہم ربر کی طرح نہیں ہے, ہم ہر جگہ پر فٹ نہیں ہوتے. ہماری ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے جیسا دیس ویسا بیس. ہم تو حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے بہت سے لوگوں کو کروے بھی لگتے ہیں. یاد رکھیے گا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے آم میں آم ملاتے. جب آم میں آم ملاتے مطلب کیا ہے؟ ربر کی طرح جس طرف مورو مڑ جاتے. آپ ان کو چوکور بنا دو, ان کو مثلث بنا دو, جیسا بنانا بن جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس نظریہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں. وہ تو بس کیا ہے لے لیتے ہیں, جو ملے گا چلے گا. یہاں جاؤ تو اس کا دیس اختیار کر لو, وہاں جاؤ تو اس کا دیس اختیار کر لو. لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے نظریے میں کمپرومائز نہیں کریں. یہ اہل حق کی شان ہوتی ہے. تو اہل حق جو ہے ان کا نظریہ ہوتا ہے, وہ اپنے نظریے پر
ڈٹے رہتے ہیں, استقامت کا پہاڑ بنے ہوتے ہیں. اب منافق جو ہے نا پہلے تو بڑا خوشحال ہوگا, آپ دیکھیں گے بھی پیسہ بھی آ رہا ہے, تعلقات بھی بن رہے ہیں, یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا کام یہ, جی حضور آپ ہمارے آقا, جو آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے. یہ انداز منافقین کا ہوتا ہے کیونکہ نظریہ نہیں ہے. جب یہ انداز اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ ملتا ہے بڑے لوگوں کا, یہ بھی سپورٹ کرے گا, وہ بھی سپورٹ کرے گا, یہ بھی سپورٹ کرے گا, سارے سپورٹ اسے مل جائیں گے. کیونکہ منافق ہے نا, اس کا اپنا کوئی رنگ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہہ کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے تو اسے سپورٹ ملتا ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں, ارے بڑا خوشحال ہے, بڑا پیسہ ہے, اس کی تو سنی جاتی ہے, اس کی تو چلتی ہے, آواز نکالتا ہے کام ہو جاتا ہے. اچھا, لوگ اس کے سلوٹ کرتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا, سنعذبہم مرتین. قرآنی فیصلہ ہے, دنیا میں ایک مرتبہ تو عذاب آئے گا, خواہ وہ ذلیل و رسوا ہوگا یا کوئی مصیبت, آفت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, یہ قرآن نے کہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طویل عرصہ آپ خوشحال دیکھتے رہیں گے, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا. ایک وقت ضرور آئے گا, اگر وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا تو وقت وہ ضرور آتا ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ایسی مصیبت آتی ہے کہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دیکھ لیے بھائی, نمرود بھی تو آیا نا. اب کہ دیکھو نمرود بڑا خوشحال تھا, لیکن پھر فرعون بھی آیا, بڑا خوشحال تھا. تو اب ایسے لوگوں پر جو منافق ہے, بدبخت ہے, آپ کو نظر آئیں گے بڑے خوشحال ہیں, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا, کیونکہ یہ رب نے فرمایا سنعذبہم مرتین, دنیا میں ایک مرتبہ عذاب آئے گا. اچھا, اب دوسرا عذاب کا آئے گا, دوسرا عذاب آئے گا قبر میں. یہ دوسرا عذاب, یعنی آیت کریمہ میں یہ جو الفاظ ہے سنعذبہم مرتین, بڑے مزے کر لیے, قبر میں اب پڑیں گے درے, اب کھائے گا مار, اور جیسا دیس ویسا بیس, کوئی نظریہ ہی نہیں تیرا. ٹھیک ہے, ہر کوئی قبول ہے. جب تو ایسے نظریات رکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا, سنعذبہم مرتین, دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا, اور پھر قبر میں بھی تجھ پر عذاب آئے گا. یہ منافق کا دوسرا عذاب. اب دنیا میں جو ذلیل ہوگا اور قبر میں جو عذاب آئے گا یہ کم ہے. قبر میں جو عذاب آئے گا یہ کم ہے, کیونکہ رب کیا کہتا ہے, ثم یردون. اب یہ نہ سمجھے کہ صرف قبر میں عذاب ہوگا, نہیں, پھر تو لوٹے گا نا میدان محشر میں, قبر سے نکلے گا. جب تو میدان محشر میں نکلے گا اور تیرا حساب کتاب ہوگا تو ثم یردون الی عذاب عظیم, جو تجھے دنیا میں ذلیل و رسوا کیا گیا تھا وہ چھوٹا عذاب ہے, قبر میں جو تجھے عذاب دیا گیا وہ چھوٹا عذاب ہے. رب کہتا ہے اب تو تجھے بڑا عذاب چکھنا ہے, الی عذاب عظیم. یہ ہے منافق کے ساتھ. یہاں آخری بات سن لیجئے گا, وہ یہ ہے, یہ جو میں نے کہا کہ قبر کا عذاب, قبر سے کیا مراد ہے؟ درس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. قبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا, عذاب قبر ہوگا, تو وہ سوال کیا کرتے سنیے گا, وہ کہتے ہیں یار قبر کا عذاب, قبر کا عذاب, اتنی حدیث سے آپ سناتے ہیں کہ قبر میں یہ عذاب ہوگا, قبر میں یہ عذاب ہوگا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں الامان والحفیظ, اس کا مطلب اگر مچھلی کھا جائے تو قبر میں تو نہیں جائے گا, وہ تو مچھلی کے پیٹ میں گیا, سمندر میں غرق ہوا, مچھلی نے کھا لیا, اب تو قبر نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں اسی طریقے سے جنگل میں جا رہا تھا, شیر آ گیا اور شیر نے کھا لیا, تو وہ بھی تو قبر میں نہیں گیا, کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے گا, عذاب قبر سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر سے وہ قبر مراد نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. عذاب قبر سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ قبر کیا ایک گڑھا ہے قبرستان میں, اس کے اندر دفن کیا, یہ قبر مراد نہیں ہے. عذاب قبر سے مراد عالم برزخ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.
اور عالم میں برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جب بندہ مرتا ہے اور قیامت تک نہیں اٹھتا، یہ ایک اور عالم میں چلا جاتا ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہیں اس پر عذاب ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے عذاب قبر۔ تو قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے، اور عذاب قبر کا عقیدہ حق ہے، الحمدللہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، تو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، مولا قبر کی وحشت سے بچا لے، قبر کے درد سے بچا لے، قبر کے کرب سے بچا لے، قبر کی مولا اذیت سے بچا لے، مولا ہماری قبروں کو پر نور فرما لے۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو